علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام حد درجہ محبت کرتے تھے، جس کی مثال نہ پہلے تھی اور نہ ہی قیامت تک مل سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جو محبت کرتے تھے اسے کسی مثال کے ذریعے سے بھی ہم لوگ نہیں سمجھا سکتے کہ پہلے ایسے لوگوں نے کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو بھی صحابہ کرام غنیمت جانتے تھے، یہاں تک کہ مجلس میں جب بیٹھتے تھے ایسے ساکت و صامت ہو کر بیٹھتے تھے، کبھی کبھی چڑیا درخت سمجھ کر یا پتھر سمجھ کر صحابہ کرام کے سروں پہ بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے خاموشی کے ساتھ پورے ادب کو بجا لاتے ہوئے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ حال تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، 2-3 جگہ عمرے میں اترے، اپنی سواری سے اترے، پیشاب کی طرح بیٹھا، پھر چڑھ کے اپنی سواری میں بیٹھ گئے۔ جو ساتھ میں مصاحبین تھے انہوں نے پوچھا، ارے عبداللہ، بار بار تم اپنی سواری سے اتر کے نیچے بیٹھ رہے ہو، گویا کہ تم کو پیشاب آ رہا ہے، لیکن تم پیشاب بھی نہیں کر رہے ہو، پھر اپنی سواری پہ چڑھ کے چلے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، جتنی جگہوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا لگا تھا، پیشاب کے لیے اترے تھے، میں نے اس کو دیکھا تھا۔ مجھے پیشاب نہیں ہے، مجھے پیشاب کی حاجت نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں میں پیشاب کے لیے اترا تھا، اس لیے میں اتر رہا ہوں، بس اتنا ہی، اتباع سنت، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ کچھ کافر بچے اذان کی نقل کرنے لگے، ادھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں تو ان کی نقل کرتے ہوئے، چھیڑتے ہوئے ادھر بچے اللہ اکبر اس طرح چیخ پکار کرنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کو پکڑ کے لاؤ، ان کو پکڑ کے لاؤ۔ جب صحابہ گئے تو بچے بھاگ گئے، لیکن یہ بچہ جن کا نام ابو محذورہ تھا وہ پکڑے گئے۔ وہ سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سر پہ ہاتھ رکھا، سامنے کے نواروں کو پکڑا، پوچھا، بولو کیا بول رہے تھے؟ بولو۔ کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، آہستہ بولا، زور سے بولو، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، زور سے بولا، پھر بولو آہستہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، زور سے بولو، اشہد ان محمد رسول اللہ، زور سے بولا۔ اب یہ بولنا تھا، چونکہ اختلاف ان کو اسی سے تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ سے اختلاف تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی زبان سے وہ جملہ نکل گیا۔ نکلتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نواز دیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اس حصے پہ ہاتھ رکھا تھا، اپنی پوری زندگی میں انہوں نے یہ بال ہی نہیں کڑایا، بال کو ہاتھ ہی نہیں لگایا کہ میرے آقا نے اس پہ ہاتھ رکھا ہے، میں اس کو نہیں نکالنے دوں گا۔ اب چونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ اذان بھی دینے لگے۔ اذان میں جب بھی اذان دیتے تھے تو اسی طریقے سے پہلے آہستہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ آہستہ سے بولتے تھے، 2 مرتبہ زور سے بولتے تھے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ آہستہ سے بولتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ زور سے بولتے تھے۔ اس کو ترجیح الشہادتین کہتے ہیں۔ آپ نے شافی احباب کے اذان کو سنا نہیں ہوگا، کبھی غور سے سنو، وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، آہستہ سے بول کے 2 آہستہ سے بول لیتے ہیں، شاید مائک سے وہ سنا نہ دے، 2 مرتبہ زور سے بولتے ہیں، اس کو ترجیح الشہادتین کہتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کی مثال تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، وہ محبت کی کوئی مثال دنیا میں مل ہی نہیں سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے جاتے تھے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب اذهب، اب آتا استنجے کے لیے جاتے، پیشاب پاکنے کے لیے جاتے تو بہت دور چلے جاتے تھے، آبادی سے دور چلے جاتے تھے۔ جب جاتے تھے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب اور پاخانے کو زمین جذب کر لیتی تھی، باہر نہیں چھوڑتی تھی، باہر نہیں چھوڑتی تھی. ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو پسینہ نکلتا تھا، پسینہ جب سوئے ہوئے ہوتے تھے خیل اللہ کے لیے جو پسینہ نکلتا تھا اسے چھوٹی سی شیشی میں جمع کر لیتے تھے، چھوٹی سی شیشی میں جمع کر لیتے تھے، اور اس کی خوشبو دنیا میں اس کی خوشبو کا کوئی بدل بھی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک میں جو خوشبو ہوتی تھی اس کا کوئی بدل ہی نہیں. اور معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ میں بھی ایک ہی جوڑا رکھتے تھے، کپڑے کا ایک ہی جوڑا رکھتے تھے، دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا. اسی کو دھل دھل کے اسی کو پہنا کرتے تھے. دو جوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے پاس نہیں رکھے. چپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل کو نالین کہتے ہیں، نالین عربی میں نالین چپل کو کہتے ہیں. نالین مبارک آپ نے سنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل کا ایک طرز الگ تھا، دو طرف اس کے انگوٹے ہوتے تھے. انشاءاللہ میں نشان بھی آپ کو بتاؤں گا. یہ چیزیں آپ کو میں تمہید کے طور پہ بتا رہا ہوں. لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا ہے، لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا ہے. تو اصل کیا ہے وہ بتانے کے لیے ساری چیزیں تمہید کے طور پہ میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں. آپ یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سال میں ایک ہی جوڑا رہتا تھا، دوسرا نہیں تھا. دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل کے دو اس طرح انگوٹے تھے، یہ بھی رکھ لیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جب کٹائے تھے، حج کے موقع پر جب کٹائے تھے، ان کو کاٹنے والے ابو طیبہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کاٹا تھا، ان کا نام ابو طیبہ تھا. تو دو طرف کے حصوں کو کٹا کر صحابہ اکرام نے تقسیم کر دیا تھا. اس طرف کے بالوں کو بھی، اس طرف کے بالوں کو باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا تھا. جن لوگوں کے حصے میں وہ بال آئے ان کے پاس آج بھی سند موجود ہے، آج بھی سند موجود ہے. ہاں جن کے پاس سند ہے وہ واقعتاً وہ صحیح بال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن لوگوں نے اس کو بھی دھندا بنا لیا، لوگوں نے اس کو بھی دھندا بنا لیا. میں اس کو بھی آپ کے سامنے بتاؤں گا. دھندا کس حد تک بڑھایا گیا ہے. صرف آپ کو مہاراشٹر کے علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر 50 کرتے ملیں گے. مہاراشٹر کے علاقے میں 50 کرتے ملیں گے. بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں. بہار، آسام یہ سب چھوڑیے، صرف مہاراشٹر کے علاقے میں 50 کرتے ملیں گے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 23 سال کی نبوت والی زندگی. ہر سال اگر یہ کرتا مانا جائے تو 50 کہاں سے آگئے؟ اگر مان لیجئے 50 تھے بھی تو کیا پورے مہاراشٹری کو آئے؟ پورے مہاراشٹری کو آئے؟ ادھر صحابہ اکرام کیا کرتے تھے تب؟ یہ سب واہیات دین کے نام پہ جو مذاق ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تمیزی سے رکھیے. اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، جس موضوع کو لوگ خراب کرنا چاہ رہے ہیں. جنت چاہیے، آسانی کے ساتھ جنت چاہیے. میں نے عنوان آپ کو کیا، آسانی کے ساتھ جنت حاصل کرنے کا ایک ہلکا سا فارمولا، نسخہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تحابوا. تم جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرنے لگو گے تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے. آپس میں جب تک محبت نہیں کرو گے جنت میں نہیں جاؤ گے. کیا مطلب کیا ہے؟ بھائی سے ہم کلامی نہیں ہے، بات نہیں کرتا ہے. دوست معمولی چیزوں میں کچھ انبن سی ہو گئی، وہ جب آتا ہے تو منہ پھیر کے چلا جاتا ہے. لا یحل للمؤمن ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال. مومن کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چھوڑے رکھے. حلال نہیں ہے. لیکن ضد ہڑگرمی ایسی ہے کہ میری ناک نیچی نہ ہو جائے. وہ سامنے سے آتا ہے، سلام بھی کرتا ہوں بتانے کے لیے کہ میں تیرے سے ناراض ہوں، اس کے سلام کا تک جواب نہیں دیتے. جبکہ سلام کے اندر اللہ کا نام ہے، وہ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے. سلام کا تک جواب نہیں دیتے، یہ بتانے کے لیے میرے دل میں تیرے لیے بغض ہے، میں تجھے دیکھنا تک پسند نہیں کرتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگو. ارے آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی کیسے ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. کہا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم وہ کرو گے تو آپس میں محبت بڑھ جائے گی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا افشوا السلام بینکم. آپس میں سلام کو فروغ دو، پھیلاؤ. سلام کو پھیلاؤ. سلام کرنے میں یہ نہ دیکھو کہ یہ میرا رشتہ دار ہے.
سلام کرنے میں یہ نہ دیکھا کہ میں اس کو جانتا ہوں، میرا دوست ہے. تم کو معلوم ہوا کہ مسلمان ہے، سلام کرو، بڑھ چڑھ کے سلام کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعة ان يسلم الرجل ولا يسلم الا للمعرفة. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آدمی پہچان کی بنیاد پہ سلام کرے گا. آپ بھی دیکھو گاڑی میں جاتے جاتے اچانک میں دیکھ کے آگے چلے گئے، پھر گاڑی پیچھے لے کے آتے ہیں، السلام علیکم، میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن پہچان نہ ہونے کی بنیاد پہ سلام نہیں کیا تھا. آپ آگے چل کے تڑپو ہوا، ارے یہ تو میرے شناسہ ہیں، تو پھر پیچھے آگے سلام کر رہا ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے. البادی بالسلام بریء من الکبر. جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اس کا دل گھمنڈ سے پاک ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پہلے سلام نہیں کیا، کسی کو موقع ہی نہیں دیتے تھے سلام کرنے کا، کسی کو موقع ہی نہیں دیتے تھے. بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، فوراً بڑھ کے سلام کر دیتے تھے، السلام علیکم. لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ یہ رتبہ، یہ فضیلت ہم کو ملے، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سبقت نہیں لے جاتا تھا، سلام بڑھ چڑھ کے وہ آگے کر دیتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس من بدأهم بالسلام. تم لوگوں میں سب سے زیادہ افضل وہ آدمی ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بچے مل گئے، بچوں کو السلام علیکم، بچوں کو سلام کر رہے ہیں، بچے جواب دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں اب سلام ہے کیا چیز. عام طور سے سلام میں بھی غلطی کر جاتے ہیں، السلام علیکم، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ السلام علیکم، یہ صحیح طریقہ ہے. اچھا سلام کرتے ہوئے پہلے ایسا ہاتھ اٹھا دیتے السلام علیکم، ایسا بچوں کو باقاعدہ سکھایا جاتا تھا السلام علیکم. یہ بھی طریقہ غلط ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. پھر کرنا کیا چاہیے؟ زبان سے بولو السلام علیکم، زبان سے بولو السلام علیکم. ایک آدمی بہت دور ہے، میری آواز اس تک جاتی نہیں ہے، میں سلام کرنا چاہتا ہوں لیکن میری آواز اس تک نہیں جاتی ہے. اس وقت میں اپنے دو ہاتھوں کو السلام علیکم کہتے ہوئے چھوڑ دو، تو اسے پتا چل جائے میں سلام کر رہا ہوں. میرے سلام کی اطلاع دینے کے لیے بالکل اس طریقے السلام علیکم. آپ جانتے ہیں کہ کس کا طریقہ بن چکا ہے، نہ یہ ہے نہ یہ ہے، یہ دونوں طریقے غلط ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. بس بتا السلام علیکم کہتے ہوئے چھوڑ دیں، وہ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اب سلام کی فضیلت ہے کیا؟ فضیلت سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، ہر ایک آدمی ملاقات کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ استعمال کرتا ہے. کنڑا والے نمستے، ہندی والے نمسکار، تمل والے وڑکم، اور بنگال والے ہلو شین، اور انگلش والے تو ہیں گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ. یہ سارے ان ساری چیزوں کا آپ تجزیہ کرتے جائیے. گڈ مارننگ مطلب آپ کی صبح اچھی ہو. آپ کی صبح کا وقت کب سے ہے؟ مان لیجیے صبح 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک، 8 9 10 11 4 گھنٹے کی دعا تو نہیں ہے. آپ کو تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں کہ 4 گھنٹے آپ کے گڈ ہو، 4 کے بعد گڈ بیڈ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. پھر گڈ آفٹرنون 12 سے لے کر 4 بجے تک، 1 2 3 4، یہ بھی 4 گھنٹے. گڈ آفٹرنون کہ آفٹرنون گڈ ہو، اس کے بعد کا تذکرہ نہیں. پھر ایوننگ الگ ہے، پھر نائٹ الگ ہے. لیکن نمستے کا بھی حال ہے. نمستے کا مطلب میں تمہارے آگے جھکتا ہوں، نمستے کا میں تمہارے آگے ادب سے جھکتا ہوں، یہ مطلب ہے. اب السلام رکھ لیجیے، السلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی برکات ہو، برکت نہیں، برکتیں ہوں. کیا برکتیں ہوں. ابھی کب تک کے لیے یہ دعا؟ کب تک کے لیے؟ نائٹ کے لیے ہے، ڈے کے لیے ہے، آفٹرنون کے لیے ہے. کب تک کے لیے بتائیے نا، آپ میرا ساتھ دیجیے نا. کب تک کے لیے؟ اس میں ہے کوئی وقت لمٹ ہے؟ کچھ بھی لمٹ نہیں ہے. تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو، پوری زندگی میں بھی ہو، موت کے بعد بھی ہو، انلیمیٹڈ. اچھا پوری زندگی میں اگر ایک سلام بھی قبول ہو گیا، پوری زندگی، مان لیجیے میں نے اپنی زندگی میں 10 لاکھ سلام کیے، 10 کروڑ سلام کیے، کیا ایک سلام بھی قبول نہیں ہوگا؟ کیا ایک سلام بھی قبول نہیں ہوگا؟
یہ ایک سلام بھی اگر قبول ہو گیا تو میری دنیا بھی کامیاب ہے، میری آخرت بھی کامیاب ہے. کتنی تاثیر ہے میرے سلام کے اندر. لیکن سلام کو بگاڑا جاتا ہے، سلام کا معمول ختم کیا جا رہا ہے. یہ چھوڑیے، یہ طرز انگریزی اپنی جگہ ہے، اس کو بھی استعمال کرنا ہے. اگر کوئی غیر آپ کا دوست ہے، آپ کو وہ نمستے کہتا ہے، اب میں کیا کہوں؟ نمستے تو مجھے کہنا نہیں ہے، وہ میرا طریقہ نہیں ہے. تو اس وقت ان لفظوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، ان لفظوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگ کافی سلام کر دیتے ہیں. اس وقت کیا کرنا ہے؟ ہم کو فون اٹھاتے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں. تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اس وقت وعلیکم کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ وعلیکم کہنا ہے. اچھا، اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے. صبح و شام یہ نبوی نسخہ ہے. اگر کوئی آدمی سلام کو اس طریقے سے پھیلاتا ہے تو سلام کے پھیلانے کی بنیاد پہ محبت پھیل جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر فرعون بھی سلام کرے گا ہم اس کا جواب دیں گے. جواب دینے کا طریقہ الگ ہے. فرعون ہے، فرعون بھی کرے گا تو ہم جواب دیں گے. کیسے؟ وعلیکم جواب دیں گے. لیکن آج ہمارے اس شیرازے کو منتشر کرنے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو سلام کرو، فلاں کو مت کرو، فلاں کو کرنے سے تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے سے ٹوٹ جائے گی. نہ جانے کتنے واقعات ہیں. ہمارے لیے اصل دو ہی چیزیں ہیں، قرآن حدیث، دو ہی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں. تیسری جو بھی چیز بنی ہے جسے فقہائے امت نے نکالا ہے وہ قرآن حدیث ہی کا اصل ہے. اب میں نے صبح میں آپ کو بتایا تھا، میں جتنا بیان صبح میں کر رہا ہوں میرا ماخذ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کو بنیاد الطالبین کہتے ہیں. لوگ نہ جانے حضرت کے بارے میں کیا کیا واقعات یوٹیوب میں بکتے ہیں. حضرت کی طرف نہ جانے کیا کیا چیزیں منسوخ کرتے ہیں. لیکن حضرت کو کبھی پڑھ کے دیکھیں حضرت کیا تھے. حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کو خیر پہ ڈال دو، توبہ کر کے جب تک نماز نہیں پڑھتا چھوڑو گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نماز چھوڑا ہے قتل کر دو، جینے کا حق نہیں ہے. اور یہ بھی حنبلی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اگر وہ نماز چھوڑا ہے مہلت مت دو، قید خانہ نہیں، قتل کرو. قتل ہو گیا، اب اسے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفناؤ اس لیے کہ مسلمان نہیں ہے. دیکھیے نام لیوا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہوئے بھی نشے میں ہوتے ہیں اور نماز تو ان کی زندگی سے خارج ہے. دیکھیے کیا فتویٰ کا ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفناؤ. اچھا غیروں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا، اب اس کے مال کو کیا کریں؟ بچوں میں تقسیم کریں؟ نہیں، یہ کافر تھا تو اس کے مال کو بچوں میں تقسیم کرنے کا نہیں، بیت المال میں جمع کر دو. کتنی سخت وعید ہے. حضرت اگر زندہ ہو کے آ جائے نا بہت کم لوگ بچ جائیں گے جو ان کا نام لے کے اپنی روٹیاں سیکتے ہیں. ان کو ایسے جوتے لگائیں گے یہ جینا بھول جائیں گے. حضرت کے نام کو ایسا بدنام کیا جاتا ہے. اب سلام جیسے نسخے کو حد بندی کی جاتی ہے. ان کو سلام کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ان کو سلام مت کرو، فلاں مت کرو. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلام ہی کی بنیاد پہ تم جنت میں جاؤ گے. اب بتاؤ ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ اللہ نے ہم کی جنت کو بھی محدود کر دیا. گویا کہ جنت ہمارے ماں کے مہر میں آئیے گا، باپ کے جائیداد میں آئیے کہ جنت نہیں، جہنمی. یہ سب غلط ہے. سلام کو عام کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایل اسلام خیر، پوچھا گیا اسلام میں سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانا یہ عام ہے. غریبوں کو کھلاؤ یا اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ. وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام کی سب سے بہترین عبادت ہے. تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارے بھائی کو میرا سلام کہہ دینا، تمہارے بھائی کو میرا سلام کہہ دینا. اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہوتا ہے نا آپ کو بھی کوئی سلام بھیجتا ہے نا، بھائی فون آتا ہے تمہارے بھائی کیسے ہیں، فردین اچھے ہیں، ہاں ان کو میرا سلام کہہ دینا. اب فردین صاحب کے پاس میں نے سلام بھائی تم کو فلاں زید بھائی نے سلام کیا ہے، کیا جواب دینا ہے؟
جواب دینا ہے؟ جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ دینا ہے نا. اسے پلے باندھ دیجیے. علیکا و علیہ السلام. کیا کہنا ہے؟ علیکا علیکا و علیہ السلام. علیکا و علیہ السلام. اس کو اتنا عام کریں, اس کو اتنا عام کریں. ہاں, اٹھے بیٹھے سلام, سلام اٹھے بیٹھے ہی کیا جاتا ہے. اگر ایک دیوار آڑ آ گئی پھر آدمی سے ملاقات ہو رہی, سلام کیجیے. سلام کی کتنی؟ السلام علیکم پہ 10 نے کیا, ورحمت اللہ پہ 20 نے کیا, برکاتہ پہ 30 نے کیا, 30 نے کیا. ہم کو جو ہے بیکاری میں 30 نے کیا مل رہے, ہم کیوں ضائع کریں؟ اچھا, سلام میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے السلام علیکم, السلام علیکم. سام کہتے ہیں موت کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آ کے چوری سے سلام کرنے کے لیے السلام علیکم کہتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ وہ سلام کر رہے ہوں, لیکن السلام علیکم کہہ دیتے کہ تمہاری موت آئے. وہ حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا تمہارے اوپر موت آئے. تم میرے نبی کے اوپر کہتے تمہارے اوپر موت آئے. اس لیے سلام کو سلام کے کر, سلام سنبھل کے کرنا. کیسے سلام کرنا ہے ذرا آپ بولیے نا زور سے, سلام کیسے کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, معانقہ, یہ معانقہ گلے ملنا. گلے ملنے سے پہلے ہاتھ ملنا. ہاتھ ملنا, ہاتھ ملنے کو بھی ہم نے رسم کر لیا ہے. پہلی ملاقات جب بھی ہوگی ہاتھ ملو, کم سے کم ہاتھ ملو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, مصافحہ کی دعا یغفر اللہ لنا ولکم, قبرستان میں بھی پڑھتے ہیں یہ دعا, مصافحہ میں بھی کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ اس طرح ملا کے, جب یہ ہینڈ شیک بولتے ہیں نا اسے, ہاتھ ملا کے جب اس طرح ہلاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے ان کے گناہ گر جاتے ہیں. کتنا آسان نسخہ ہے, لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. اور سال میں ایک مرتبہ جب عید آتی ہے تب جا کے گلے ملتے ہیں, تب جا کے گلے ملتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصافحہ کرو, تمہارے دل سے کینہ جائے گا. کینہ نکالنے کا سب سے آسان نسخہ ہے. اور بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں, اگر کوئی میرا دشمن کھڑا ہے یا میرے سے بات چھوٹی ہوئی تو اس کے پاس نہیں آتے, پاس نہیں آتے. دیکھو, چاہ کے اس کے پاس پڑھو, چاہ کے اس کے پاس پڑھو. ہوتا کیا ہے, نماز میں آپس میں ملنے کی بنیاد پہ غیر شعوری طور پہ ہمارے دل کے اندر جو نفرت ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے. اس لیے دیکھ کے کہ میرا وہ کہاں کھڑا ہے جس سے میری ہوتی نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے, ایسے آ کے کھڑ جاؤ گویا کہ آپ دیکھیں بھی, آپ دیکھیں, آپ کی بھی تو آنا ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسے پتہ نہ چلے, ایسے آگے کھڑ جاؤ کہ آپ دیکھے نہیں ہیں. تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے اللہ میں دل کے اندر سے نفرت نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.